اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور رحمت ہو کر آئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم وحی عطا کی، نہ تو تم موجود تھے اور نہ ہی تم دیکھنے والوں میں سے تھے. پھر آ گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے جب موسیٰ کو بلایا تھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ہمارے ہاں یہ جو حاضر ناظر کا کنسیپٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ صاف کر رہے ہیں. آگے ایک اور آیت آئے گی پھر اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر لمبی مدتیں گزر گئی اور نہ تم مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے. اس لیے تم ان لوگوں کو ہوشیار کر دو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اور میں اور ہمارے معاشرے کے، آپ اور میں تو نہیں، ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ اس بات پر بضد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ درود بھیجیں یا آپ جب بھی میلاد کروائیں تو کھڑے ہو کر درود پڑھیں، کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے کیونکہ اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، بہت سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو کھڑے ہو کر پڑھا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آتے ہیں. اور بہت سے لوگوں سے میں نے سنا، میں ایک جگہ گئی تھی درس کے لیے میری اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے گھر، تو وہاں ان سب نے کہا اینڈ پہ کہ ہم کھڑے ہو کے درود پڑھیں گے. اور مجھے بعد میں بہت افسوس بھی ہوا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر وہ پڑھا اور وہ جھوم جھوم کے نعرے لگائے اور بات یہ کہی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایسی محفل میں موجود ہوتے ہیں. اور جو بندہ پھر غلطی سے کہہ دے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، جھٹ سے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے دیکھیں آپ اور میں، ہماری بات نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے. ہم بتا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، حاضر و ناظر کا تو کنسیپٹ ہے ہی ہے، اللہ کے نبی ادھر بھی حاضر اور وہاں بھی حاضر اور یہاں بھی حاضر اور پتہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، آپ نے اور میں نے ذرا سا بھی اپنے عقیدے میں شرک نہیں رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جہاں پر میلاد رکھو گے وہاں میں پہنچ جاؤں گا. نہیں، ایسا ہمیں کوئی نہیں ملتا کنسیپٹ. جس چیز کا اسلام میں اثر نہیں ملتا ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا دو طرح کا دین ہے. ایک دین وہ جو اس قرآن اور حدیث میں ہے، جس کو بہت لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ان پہ فتوے لگتے ہیں کہ یا تو یہ وہابی ہو گئے، تو یا یہ بے دین ہو گئے، تو یا یہ گستاخ رسول ہو گئے. اور اگر ایک بندہ آپ کو خراب سی چیز اچھے سے ریپنگ رول میں دے دے اور کہے کہ جو دل ہے کرو، کچھ نہیں ہوتا، نہ پڑھو نمازیں، بس جھوم کے چار نعتیں پڑھ لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم شفاعت میں چلے جاؤ گے. آگے ہم دیکھیں گے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا اسی لیے بنائی ہوتی تو پھر اللہ کے عدل پہ حرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اگر ایسے ہی بخشنا ہو. جو بندہ اللہ کی صبح سے لے کے رات تک اطاعت نہ کرے، جو صبح سے لے کے رات تک نافرمانیاں کرے اور وہ حد سے بڑا ہوا متکبر ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایسی جانے دیں گے صرف اس لیے کہ اس نے سال میں ایک دفعہ میلاد پہ 4 دیگیں دی تھی، یا صرف اس لیے کہ اس نے پورے اپنے شہر میں جھنڈیاں لگوائی تھی. نہیں، اسلام آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے کہ شرک سے بچنا ہے. اور یہ شرک فی الصفات ہے، اللہ کی صفت میں سے یہ صفت ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کی اس صفت میں اگر آپ کسی کو بھی شریک کرتی ہیں، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بات آئے گی تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور آپ اور میں اتنے پارے پڑھنے کے بعد شاید ہمارا دل اب ان چیزوں کو ہضم کرنے کے قابل ہو گیا ہے. بہت سے لوگ بہت سی حقیقتیں جانتے ہیں اور وہ بات اس لیے نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے آپ ایک میلاد پہ جائیں نا تو وہاں پر جتنا ڈونیشن، جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے اتنے پیسے آپ کو قرآن کے لیے نہیں دیے جاتے. آپ میرے سے یہ حلفاً یہ بات کہہ لیں، آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ نے آنا ہے
بعد میں کھانا بھی ہے، بعد میں افطاری بھی ہے، وہاں لوگ آ کے ڈونیشن بھی دیں گے، وہاں لوگ آ کر بیٹھیں گے بھی صحیح، آپ ان کو 6 گھنٹے بٹھا کے جھوم جھوم کے نعتیں سناتے رہیں، وہاں آپ قوالیاں گاتے رہیں، آپ جو دل ہے کرتے رہیں، لوگ بیٹھیں گے اور سنیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ بعد میں انہیں کھانا ملنا ہے۔ اگر ایک محفل میں جیسے ہم یہاں دورہ قرآن کے لیے بلا رہے ہیں، جہاں صرف قرآن کی بات، آپ دیکھیں جس بھی محفل میں کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو فکر نہیں ہوتی، 4 گھنٹے شادی کا فنکشن اٹینڈ ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی پوری رات مہندی اور مایوں ہو جاتی ہے، نہیں بیٹھنے ہوتا تو ہمیں قرآن کی محفل میں بیٹھنے نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم سب کچھ ہضم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم شاپنگ پورا دن کریں، ہمارا دل کرتا ہے ہم میلاد پہ جائیں تو ہم 6 گھنٹے نعتیں پڑھیں، ہم جو دل ہے کریں، بس جب ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے نا، جب قرآن سیکھنا پڑتا ہے، جب صحیح دین کی طرف ہمیں آنا پڑتا ہے، وہاں لوگ دل نہیں رکھتے، وہاں کہتے ہیں ہاں جی ہم تو گھر میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں آپ مجھے بتائیں نا، ہم گھروں میں قرآن پڑھتے تو ہمارے دماغ اتنے صاف کبھی بھی نہ ہوتے، ہمارے دل اتنے صاف کبھی بھی نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے عقیدے صاف کر رہے ہیں کہ اب اس حالت میں پہنچ گئے ہو۔ شروع میں نا جب آپ کوئی فرش بہت زیادہ گندا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اب مثال دینے لگی ہوں، آپ خواتین ہیں نا، ہم تو خواتین والی مثال ہے، اگر ایک گھر آپ نے لیا اور وہ گھر بہت گندا تھا، آپ نے اسے صاف کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتی ہیں عورتیں، جھاڑو لے کے جالے اتاریں گی، اور ڈسٹنگ بعد میں ہوتی ہے، صرف اوپر کا جو گند ہوتا ہے وہ بڑے جھاڑو سے موٹا موٹا گند اٹھایا جاتا ہے، جب موٹا گند اٹھ جاتا ہے تو ہم سادہ پانی ڈالتے ہیں اور سادے پانی سے موٹی مٹی بہاتے ہیں، اور اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے سرف کی، اور وہ ڈٹرجنٹ جو ہم بعد میں ڈالتے ہیں، اور پھر ہم برش سے رگڑ رگڑ کے صفائی کرتے ہیں، اور بعد میں جب وائپر لگتا ہے نا تو فرش چمکتا ہے۔ آپ کا اور میرا حال یہ پہلے کہ ہم نے جو 19 پارے پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا میرے نبی ہیں، اے نبی آپ نہیں تھے، اب ہمارا ایمان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، اب ان آخری 10 پاروں میں نا ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ وائپر چلائیں گے کہ دیکھو صاف کر لو، ساری گندگی وائپ آؤٹ، سب کچھ صاف کر لو، اپنے دلوں کو صاف کرو اور اپنے عقیدے صاف کرو۔ اگر دین چاہیے اور ہدایت چاہیے تو ہدایت اس قرآن میں اور صحیح دین میں ہے۔ آپ نے بار بار پڑھا، اس پارے میں بھی ایک آگے آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نام مسلم ہی رکھا ہے سب کا، ہم پڑھ گئے تو فرقوں کے پیچھے پڑ گئے، ہم کہتے ہیں جی جب تک ایک ایمان کی تقلید نہ ہو تب تک تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں، کہیں پر ہمیں قرآن نے تو یہ نہیں کہا، کہیں احادیث میں یہ نہیں آیا، چلیں قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق، جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اسی لیے اس ٹاپک پہ لوگ کہتے ہیں زیادہ بات نہ کریں، اصل میں نا آپ توحید پہ بات کریں گے نا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر لوگ برا منا جاتے ہیں۔ آپ اور میں دین کی بات کر رہے ہیں نا، میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، میں آپ کو قرآن سے پڑھ کے سنا رہی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے، آپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر آپ مر جائیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال ہی نہ کریں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، آپ اور میں، ہم قرآن چونکہ کھول کے نہیں پڑھتے، ہم نے بس کہانیاں سنی ہوئی ہیں اور ہم ان کہانیوں پہ رہتے ہیں، اس لیے ہم ہدایت سے دور ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا بنائے اور اس سے صحیح معنوں میں ہدایت لینے والا بنائے۔ تو باتیں تھوڑی کڑوی ہو گئی، لیکن بات یہ کہ ہمیں ضرورت ہے اس دین کی جو خالص ہو، خالص چیز ہوگی نا تو اس کی طاقت زیادہ ہوگی۔ آپ اگر گھر میں ملک شیک بناتی ہیں نا اور خالص جوس بناتی ہیں اور آپ اس میں صرف دودھ اور فروٹ ڈالتی ہیں تو اس میں طاقت زیادہ ہوگی۔ آپ باہر سے بے شک نیسلے کا یا ملک پیک کا پورا 1.5 لیٹر والا ڈبہ بھی پی لیں، ہم کہتے ہیں طاقت کوئی نہیں آئی، کیسے طاقت آئے، اس میں ملاوٹ زیادہ تھی، اس میں تو خالی پانی تھا اور شیرہ تھا اور اس میں صرف جو ہے وہ فلیور تھا، اس میں وہ اوریجنل فروٹ نہیں تھے، اس میں وہ دودھ نہیں تھے۔ تو ہمیں خالص دین پہ چلنا ہے، بے شک چلنا مشکل ہو، تھوڑا پی لیں۔ آپ دیکھیں نا فریش جوس ہم تھوڑا پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں بنتا ہی اتنا، اور باہر والا تو ہمیں زیادہ افورڈیبل لگتا ہے، لیکن ہم نے سستے دین پہ نہیں چلنا۔ آج ارادہ کریں کہ میں نے دین وہ لینا ہے جو صحیح ہو، جو بات جہاں سے ثابت ہو رہی ہے آپ چپ کر کے لے لیں، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کریں اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھولیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہیں اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے۔
اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ میں اس کی پیروی کروں۔ جو یہود تھے نا وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے ان کو بھی معجزے دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو معجزے دیے تو معجزے دیکھ کے بھی لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، انہوں نے بھی تو مانا نہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی کو بھی معجزے دے دیے جاتے تو کس نے ماننا تھا؟ مانے گا وہی جس کے دل میں ہدایت ہوگی۔ پھر اگر یہ نہ مانیں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اور یہاں جو کہہ دیا گیا کہ ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، تو ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس بھی دین کی دعوت دی وہ اسلامی تھا۔ نبیوں نے جس دعوت پر ایمان لانے کا کہا اور جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے۔ یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر مسلمان کا لفظ آ رہا ہے، کہیں پر بھی نہیں آیا کہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، نہیں، ہر جگہ آیا مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے۔ تو مسلمان پہ اکتفا کر لینا کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اور جب کوئی بےہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم پر سلام ہو، ہم تو جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت دینے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اجر دوہرا ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب، حدیث میں آتا ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اس میں سے ایک وہ اہل کتاب کے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان کے لیے دوہرا اجر۔ پھر آیت آئی کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہ اتنی تلخ آیت ہے کہ ایک اور وائپر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی اور کہا یہ جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ ایمان پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، انہیں سپورٹ کیا، ان کے لیے ایک سہارے کی طرح رہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے اس بات پہ آپ کی سفارش کر سکوں کہ آپ ایمان لے آئے تھے۔ اور ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پاس تھا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، اس نے انہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا ابو طالب تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے جب کلمہ نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ وہ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان کی دولت سے اس سعادت سے محروم رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی حالت تھی نا وہ انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے چھوڑے کو پکڑے محمد، اور محمد کے پکڑے کو کوئی نہ بچائے ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دینے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی ہدایت دیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں، چاہے نبی بھی ہوں، وقت کا وسلم ہی کیوں نہ ہوں، ہدایت کا معیار اللہ کے نزدیک اور ہے۔ جس کا دل مانے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور اللہ نے کہا آپ کا کام ہے کہ آپ آگاہ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں، جس کا دل مانے گا وہ ہدایت ضرور پائے گا۔
کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ہی ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کچے چلے آتے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ یہاں ایک لفظ آیا بطر کا۔ بطر کہتے ہیں عیش پرستی کو۔ بطر کا لفظ آتا ہے وہاں جہاں آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کریں اور اس خرچ کو پھر آپ لوگوں کے سامنے شو آف کریں۔ بطر کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے کہ جہاں آپ نے نمائش پرستی کر دی۔ جیسے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے گھر لیا، فرض کریں ایک عورت ہے وہ گھر لیتے ہیں، گھر لیا بہت اچھا لیا، کوئی حرج نہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ جب گھر لے لیا تو آپ نے گھر کی اب ڈیکوریشن کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات میں کوئی منع نہیں کیا کہ اگر آپ نے گھر کے پردے لگانے آپ اچھے پردے لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے اس میں اے سی لگائیں، چاہے وہ ہیٹ اینڈ کول لگا لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ گرمیوں میں اے سی چلائیں کولنگ پہ، اور سردیوں میں آپ ہیٹنگ پہ چلائیں۔ آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں ہیٹر لے لیں، یا اپنے کچن اپنا سیٹ کرنا، آپ کراکری اچھی سے اچھی رکھیں، لیکن پھر وہ یہ نہیں کہ ہر مہینے 6 مہینے سال بعد ہر عید پہ سارے پردے بھی بدل گئے، ہر عید پہ سارا فرنیچر بھی بدل گیا۔ اللہ نے کہا ضرورت کے لیے سب کچھ رکھو، آپ کے گھر میں ضرورت کا سارا سامان بھی ہے، اللہ کو اس سے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسائشوں میں اور مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دوسروں کے سامنے نمائش سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے پردے بدلے اور پھر اسٹیٹس لگ گئے اور پھر پورے خاندان میں خبر پھیل گئی، ساری پوچھیں اچھا ابھی تو پچھلے سال بدلے تھے، بس میں کیا کروں، میں نا دیکھتے کہ مجھے اس کے رنگ نہیں پسند آئے، اب پورا سال رنگ دیکھ لیے نا تو اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس رنگ کو دیکھنے کو۔ ہو سکتا ہے جتنے میں آپ سارے پردے بدلیں، جتنے میں آپ سارا فرنیچر بدلیں، کسی کے گھر آپ 4 سے 6 ماہ کا راشن بھیج سکتی ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضرورت کے تحت جو مرضی استعمال کریں۔ اگر آپ سٹیل کے برتن استعمال نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ ماربل کے لے لیں، آپ پتھر کے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لیا تو یہ نہیں کہ ابھی ایک ڈنر سیٹ پڑا ہے تو بازار گئے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، اچھا میرے پاس تو سلور تھا اور مجھے تو اب گولڈن ٹچ میں چاہیے تو اب سلور والا ہٹا دیا اور گولڈن والا رکھ لیا، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر شو آف پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے جوتے اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کے برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے میں اگر پرس ہو نا تو وہ گوچی کا ہی ہوگا، اچھا اگر میں نے جوتے لینے نا تو میں نے ہش پپی سے ہی لینے، اچھا میں نے شرٹ لینی تو میں نے جے ڈاٹ سے لینی۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں بدتر نہیں کرنا، ہم نے دکھلاوا نہیں کرنا۔ بدتر سمپل آپ سمجھ لیں دکھلاوا ہے، ایسی چیز جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں۔ آپ اپنی ذات کے لیے پہنتی ہیں، آپ جو مرضی ہے پہنیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں بیڈ شیٹ ڈالنی ہے تو آپ سادی بیڈ شیٹ کے بجائے کڑھائی والی ڈال لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے کمرے کی بیڈ شیٹ ہے آپ 2 رکھ لیں، ایک بدلیں گے تو دوسری چڑھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج تب بنے گا جب آپ نے وہ بیڈ شیٹ لی اور پھر آپ نے سب سے مہنگی لی اور پھر آپ نے پورے خاندان میں جا کے نشر کی کہ میں تو بھائی میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے نا، اصل میں کیا کروں، میں جب کچھ دن تک اپنی بیڈ شیٹ دیکھتی ہوں نا میں بور ہو جاتی ہوں، پھر میرا دل کرتا ہے میں بیڈ شیٹ بدل لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے۔ آپ گرمیوں کی اور سردیوں کی الگ الگ رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت تک آپ اچھے سے اچھا رکھیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ مذائقہ کہاں آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دکھانے پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کوئی گھر میں آ جائے، آؤ نا ذرا تمہیں گھر دکھاؤں، اور پھر بتا رہے ہوتے ہیں یہ والی پینٹنگ دیکھی ہے ہم پیرس سے لائے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اتنا شو آف کرتے ہیں، یہ تمہیں پتہ ہے یہ نا میرے ابا جی جو تھے نا ان کے بھی ابو کی تھی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرا خاندان کیا ہے، میں فلاں تو میں فلاں۔ اللہ تعالیٰ یہ بدتر نکالنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ڈی ایچ اے میں رہیں یا پی ڈبلیو ڈی میں رہیں یا الحرم سٹی میں رہیں یا کسی نارمل سے علاقے میں رہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اچھے طریقے سے لگائیں، ضرورت کے لیے گاڑی رکھنی ہے رکھیں،
آپ کو جو سہولت چاہیے آپ وہ استعمال کریں، بدتر سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اسی بدتر پہ آگے بات کریں گے، قارون کا قصہ آنے والا ہے، ہم یہ ذرا تھوڑی سی آیات پڑھ لیں، آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بدتر کتنا ناپسند ہے، اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی دیکھیں گے۔ ہم نے وہ بستیاں تباہ کر دیں جو عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ اللہ کو اترانا نہیں پسند، اللہ کو تکبر نہیں پسند، اللہ کو یہ چیز نہیں پسند کہ آپ کچھ لیں اور پھر آپ دوسروں کو اس چیز پہ تکلیف دیں۔ اور تمہارا رب کسی ایسی بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم اور ستم پر کمر کس لیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہولتیں اور نعمتیں اور آسائشیں میں نے دیں وہ دائمی نہیں ہیں، وہ عارضی ہیں۔ تم دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر رب کی رضا پاؤ تاکہ تمہیں دائمی نعمتیں ملیں۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی۔ آپ دیکھیں نا، ہم جب دنیا میں خریداری کرتے ہیں تو ہم اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، سونے کی ایک انگوٹھی پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں آرٹیفیشل پورے سیٹ کے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے سونے کی انگوٹھی دیر پا ہے، وہ جتنا عرصہ مرضی پڑی رہے گی، نہ وہ خراب ہوگی، نہ اس کا کلر جائے گا، نہ اس کا وزن جائے گا، نہ اس کی قیمت جائے گی۔ تو آپ نے اور میں نے آخرت کا جب سودا کرنا تو ہم نے دنیا کو اہمیت نہیں دینی بلکہ آخرت کو اہمیت دینی ہے۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا، جسے وہ قطن پانے والا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ یوں ہی منفعت دے دی اور پھر بالآخر قیامت کے روز پکڑا جائے گا اور حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ سب کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا اور ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جب سامنے کھڑے ہوں گے نا، پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی۔ ایک نسل دوسری کو کہی تھی ہمیں تو انہوں نے کہا تھا، میں نے تو شروع سے اپنی امی کو دیکھا تھا، تو میں نے تو شروع سے اپنی دادی کو دیکھا تھا، امی کہیں گی میں نے تو ساس کو دیکھا تھا اور ماں کو دیکھا تھا۔ سارے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ اس دن اللہ سوال کریں گے اور پھر کافر کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ اگر ہم اندھی تقلید کا حصہ بنیں گے، ہم اپنی بزرگوں اور اپنے رسم و رواج کی اندھی پیروی کریں گے، کہیں ہمارا بھی یہ حال نہ ہو کہ جب اللہ پوچھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اور میں بھی خاموش ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور پھر اس دن تمام کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور یہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو شخص پھر توبہ کر لے۔ پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ سنانے کے بعد پھر کہا پھر جو شخص توبہ کر لے، پھر وہ ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ دعا کریں اللہ آپ کو اور مجھے چن لے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دعا کریں اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے چن، اپنے قرآن کے لیے چن، تو مجھے ہدایت کے لیے چن، مجھے ایسا بنا کہ میں خود کو، اپنے سارے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہر کو، سب کو اسی راستے پہ لے آؤں۔ اللہ تو میرے دل کو چن لے، اور اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے اور وہ بلند برتر ہے ہر اس چیز سے جس سے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کے سینے میں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور یہ تجربہ ہم سب نے کیا ہے۔
اگر کبھی بارش ہو جائے اور 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک بادلوں کی وجہ سے اندھیرا رہے، کتنی کوفت سی ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. شکر کرتے ہیں بادل چھٹیں اور روشنی آئے. اللہ کہہ رہا ہے میں ہر وقت جو اندھیرا کر دوں کیا کرو گے تم؟ سورج لا سکتے ہو، روشنی لا سکتے ہو، اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا. پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ پوری تھکاوٹ، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، آپ جتنا مرضی تھکی ہوں، رات کا 1 گھنٹے کی نیند دن کو پورا دن لیٹنے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا پورا دن ہی دن ہو، کیسے آرام کرو گے؟ کیا تم آرام کر سکتے ہو؟ اور اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی کو تلاش کرو. یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. الحمدللہ. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو کچھ وہ افترا جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. قارون تھا تو موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا. اب قارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ ان پر ظلم کرنے لگا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. اور ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اترا مت، لا تفرح، نہ تم اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تو اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کو اترانا پسند نہیں، اللہ کو بطر پسند نہیں. ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ بطر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش رکھ اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب قارون نے جواب دیا، اور ذرا قارون کا جواب سنیے گا. کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اپنی میری سمجھ پر دیا گیا. کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت زیادہ بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قارون نے کہا کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا، یہ سب کچھ میری وجہ سے دیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ اتنا بڑا بزنس امپائر میں نے کھڑا کیا. اصل میں نا میں ہوں ہی بڑی ذہین، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں نا وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں نا وہ سونا بن جاتی ہے. میں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جائے. یہ بطر ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ اترانے لگ پڑا اور وہ کہنے لگ پڑا کہ نہیں، میں نے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا. اور کیسے پکڑا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے تھے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کتنا مال تھا. قارون کے پاس بہت مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جتنے مرضی ہمارے گھروں میں سامان ہو، بعد میں عورتیں مرتی ہیں تو پھر چیزیں برتنوں سے اور کپڑوں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. تو قارون پوری آرائش کے ساتھ، اب منع کیا، اب آئی آیت، اور پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا. ٹھاٹ باٹ سے نکلا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ نکلا. تو دنیا کی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا. یہ تو قسمت کا بڑا ہی دھنی ہے. لوگوں نے دیکھا واہ کتنا پیسہ ہے اس کے پاس. آج ہمارے بچے ایسے نہیں کرتے، اس کے اتنے فالورز ہیں، اتنی کمائیاں ہیں اس کی. اس کو دیکھے آپ نے لیموزین گاڑی میں آتا ہے، اس کو دیکھے آپ نے کتنے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے. میرا بیٹا مجھے کچھ دن پہلے کہہ رہا ہے ماما میں آپ کو ایک بندے کا بتاؤں گا جس نے پتہ نہیں 5 کروڑ کے 4 کروڑ کا وہ کہہ رہا تھا اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا حسن آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کیسی چیزیں سوچتے ہو؟ کہتے ہیں ماما یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لوگ ایسے کرتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے بچوں کے دماغوں میں کیا آ رہا ہے کہ پیسہ ہو اور پھر پیسہ دکھایا جائے، اور پھر وہ دکھانے والا
جو ہے وہ اطراء ہی دکھاتا ہوگا نا. آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں بھی وہ جو سونا پہن کے گھومنے والے بابا جی اور پتہ نہیں کیا کہ سونا پہن ہی رکھتے ہیں ہر وقت اور لوہا پہن ہی رکھتے ہیں, جھگی میں رہتے ہیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں نے وہ دیکھی تھی, ایک کلپ سا تھا کہ کوئی جھگی میں رہنے والے بابا جی ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنے کلو لوہا پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں پتہ نہیں, دماغ خراب ہوگا. تو اللہ ہی جانے نا اتنا لوہا پہننے کی کیا ضرورت ہے, یا اتنا سونا پہننے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو دیا, آپ پہنے, لیکن اس کا شو آف نہ کریں. وہ پہن کے پھر نکلیں گے, یہ بھی VIP طریقے سے نکلا, تو جو دنیا کے متوالے تھے نا پھر وہ کہنے لگے واو ہی از سو لکی, کتنا خوش نصیب ہے نا, اس کے پاس کتنا سونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب نکلا تو ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے افسوس, بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں. سارے کہہ رہے ہیں واہ جی واہ بڑی خوش قسمت ہے, اللہ نے گاڑی بھی دے دی, اللہ نے کپڑے بھی دے دیے, تو اللہ نے اولاد بھی دے دی. تو دیکھو نا جو منہ سے بات نکالتی ہے پوری ہو جاتی ہے, جس چیز میں ہاتھ ڈالتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسے دنیا والوں نے کہا نا کہ یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو کاش ہمارے پاس بھی ہوتا, تو جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا صبر مانگو, صبر کی دولت زیادہ اچھی ہے کیونکہ صبر کا اجر ہے. آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی, نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تکبر کی وجہ سے اسے اس کے محل اور خزانوں سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. اللہ سے اس کے آگے کیا ہے, وہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیوں زمین میں دھنسایا, صرف تکبر کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں, جہاں بات ہوئی صبر کی, جن لوگوں نے کہا تم صبر کرو صبر بہتر ہے, تم دنیا میں اس کا مال دیکھ کر نہ اتراؤ, دنیا میں اس کا مال دیکھ کر کبھی یہ سوچو بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کتنے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے میرے پاس بھی ہوتا, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی, میرے پاس بھی ایسی جوتی ہوتی, میرے بچے بھی اتنے بڑے اسکول میں جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیوں بار بار جنت کی کہانیاں سناتے ہیں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور جسے کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں وہ چیز آئی. ایسی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہیں, تو ہم کسی بھی بندے کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ اس کے پاس اتنی آسائشیں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں. یہاں ہم نے دیکھا اللہ نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا, وہ اس خزانے اور خزانوں کی کنجیوں کے ساتھ دھنسایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکاتے ہوئے جا رہا تھا, اپنی ازار زمین پر لٹکاتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا, لہٰذا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اور یہاں ایک اور بات آپ کے اور میرے معاشرے کی ساری ماؤں کے لیے اور ساری ان عورتوں کے لیے کہ جنہوں نے ابھی آگے اپنے بیٹوں کی شادیاں اور بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, ہمارے ہاں یہ جو رواج چل پڑا ہے لباس, کپڑے, فراک اور پھر وہ ٹیل اور وہ پیچھے پوری جھاڑو دیتی ہوئی جائے, اللہ کو یہ لباس نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر اوڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر نہیں چھوڑیں گے. کبھی بھی اپنے بچوں کو جب ڈریس پہنائیں, آپ نے ٹیل فراک پہنانی ہے آپ اتنی پہنائیں کہ وہ زمین پہ نہ لگے, پیچھے سے لٹکتا ہوا کپڑا یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں نا لوگ ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اسے منع کیا گیا کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جو نیچے لٹکنے والا ہو. ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے, اس سے زیادہ پیچھے جو آج کل تو کیا ہوتا ہے دلہن آگے اور جہاں تک کارپیٹ وہاں تک دلہن کے فراق کی رسیاں جا رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز نے اسلام کی اس چیز میں کوئی اجازت نہیں, کیونکہ ہم سب نے اس دور سے گزرنا ہے آگے جا کر, تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں دکھ ہوتا ہے کہ لوگ شادیوں میں 8-8 10-10 لاکھ کی صرف ڈیکوریشن کروا لیتے ہیں اور اتنے پیسے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نا قارون کے پاس
کتنا پیسہ تھا، اللہ نے پیسے سمیت زمین میں دھسا دیا، اللہ نے مال و دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ مال و دولت ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ ایک وقت تھا کہ جب بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا تھا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور پہلے ہی شادی سے 6 دن پہلے 4 دن پہلے جا کے سامان سیٹ کر کے آ جاتے تھے۔ آج سامان بعد میں دیتے ہیں، گنتی پہلے ہوتی ہے، لسٹ پہلے بنتی ہے، اور سارے خاندان کو پہلے بتایا جاتا ہے ہم نے فرنیچر کہاں سے بنوایا اور ہم نے کتنے کا بنوایا، اور آپ نے جو اپنی بیٹی کو دینا آپ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن اس کی نمائش نہ کریں۔ پھر جب آپ نے کسی شادی میں ہم جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں ایک سے ایک بڑھ کے دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شادی میں اگر ہیں، کوئی ہمارے گھر کا فنکشن ہے، تو پھولوں کی ڈیکوریشن سے لے کے اور کھانے کی ڈشز تک آپ دیکھیں 6 ڈشز 8 ڈشز بنتی ہیں، اور جو کھانے والے ہیں وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ کھا رہے ہیں، اس سے پہلے تو نہ کبھی کھایا تھا اور شاید نہ کبھی ملے دوبارہ، ایسے اور جنگلیوں کی طرح کھاتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم پلیٹ اتنی بھر رہے ہیں ہمارے پیٹ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہوس ہے نا انسان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ہوس سے ہم نے نکلنا ہے، ہم نے صبر کی دولت تھامنی ہے، اور ہم نے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے اور تنگ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہوگے نا شکری کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟ اب دیکھیں نا، جو نہ شکری کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ وہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اونچائی اور بڑائی نہیں کرتے، وہ کوئی فخریہ کام نہیں کرتے، کوئی متکبرانہ رویہ اختیار نہیں کرتے، تو جو شخص بھی نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ ہماری تسلی کے لیے ہے، اگر ہم نیکی کریں گے اللہ ہمیں اس سے بہتر دیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی کا۔ انسان گناہ کرے گا گناہ کا پورا بدلہ، انسان نیکی کرے گا نیکی کا اچھا بدلہ۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اجر دے دیتا ہے، اگر وہ نیکی نہ کر سکے تو بھی اجر لکھا جاتا ہے، لیکن اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تب تک اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ برائی کر نہ لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائیں، اور جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہو، اور آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے، اور خیال رکھیے کہ یہ کافر آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ، اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ باقی بچے گی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی بچے گا تو صرف اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور حشر کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوقات کو موت دے دیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے، اور سارے فرشتے بھی جب مر جائیں گے اور اس روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی انسان نہیں، اور خاموشی ہوگی، اور ایک طویل خاموشی، اتنی خاموشی کہ سوئی گرے تو آواز آئے، پن ڈراپ سائلنس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ این الجبارون، کہاں ہے وہ جو دنیا میں جبر کرتے تھے، این المتکبرون، کہاں ہے وہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ اور اس دن اللہ سوال کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم،
اور اس دن اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، اور کوئی جواب دینے والا جواب نہیں دے گا، اتنی خاموشی ہوگی، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت کی جتنی نشانیاں ہم نے اس پوری صورت میں پڑھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وجاہت کی جو نشانیاں بتائیں، اس سے صرف ایک چیز جو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی کہ مال اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے لگائیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، اگر ہم اللہ کے لیے نہیں لگائیں گے یا اللہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو وہ دیا ہوا مال اور ہمیں سب کو ختم کر دے گا، اس کے آگے کوئی دیر نہیں، اس نے کہنا ہے کون اور فیکون، بس بات ختم۔ اس نے کہنا ہے ختم کر دو پورے پاکستان کو اور ملیاں میٹ کر دو پورے شہر کا، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ اور میں اور ہمارے خزانے اور ہماری تجوریاں اور ہمارے سونے کے سیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ہدایت عطا فرمائے۔ اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ العنکبوت، مکڑی کا جالا، اور بہت پیاری صورت ہے، اسپائڈر ہے، یعنی کہ ایسی دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کی حقیقت اگر آپ اور میں سمجھ جائیں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں جتنا مکڑی کا جالا، تو ہم پائیداری والی چیزیں ڈھونڈیں گے اور ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں گے جو ناپائیدار ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ آیت تو سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جھوم جھوم کے کہ خیر ہے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم جنت تک جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ وَلِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو دیر سے آنے والی جنت کا انتظار کرتا ہے، اور کون ہے جو کہتا ہے سود سے آئی یا قبضہ گروپ سے آئی جو بھی آئے کھاتے جاؤ لگاتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ آیت آپ کو اور مجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم عمل میں پختہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اگر سیرت کو دیکھیں نا، تو جو شروع کے مکہ کے شروع کے احوال تھے، آپ دیکھیں حضرت بلال کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، انہیں ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کی جسم کی کھال جل جاتی ہوتی تھی۔ آپ اور میں ہم نے تو وہ مصائب دیکھے ہی نہیں، ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تشدد ہے وہ اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا گیا، پھر ان کے سروں پر آرے چلا دیے گئے جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ آپ سوچیں لوہے کی کنگھی اور ہڈیوں تک پھیری جائے، لیکن یہ اذیتیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں۔ کوئی بھی اذیت جتنی مرضی ہو، ہم نے قصہ پڑھا نا حضرت سمیہ کا، ان کے خاوند کا، حضرت عمار کے جو والد تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر، اور ہم نے دیکھا کہ ان پر کتنی کتنی مصیبتیں آئیں، اور ایسے ایسے صحابہ، اگر ہم سیرت پڑھیں نا تو ایسے سیرت صحابہ پڑھیں، ایسے ایسے صحابہ بھی گزرے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت نوجوان تھے اور وہ اتنے امیر تھے کہ انہیں دیکھ کر مکہ کی عورتیں رشک کیا کرتی تھیں، ایسے جیسے آج کل کی کوئی فلمی شخصیت ہو جائے، پاپولر پرسنالٹی، وہ اتنے خوبصورت وجیہ تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام لائے ان کی والدہ نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، ان کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہید کیے گئے تو ان کے جسم کا کفن سر پہ کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں پہ کرتے تھے اور سر ننگا ہو جاتا تھا۔ ایسے ایسے صاحب ہم نے تو وہ تکلیفیں دیکھی ہی نہیں۔ ہم اسلام کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہے، جہاں ہمارے لیے صبر کرنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم ہلکا سمجھیں گے جنت کو تو پھر ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم جب تک تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے تب تک ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو پودا لگانے کے بعد اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں 20 پارے پڑھ کے ایمان کا بیج تو گڑ گیا،
ایمان کا پودا تو نکل آیا، اب اس چھوٹے سے پودے کو جب تک ہم ایمان سے پانی نہیں دیں گے، ہم اس کو وقت نہیں دیں گے، ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے نہیں، اور پھر اپنی زندگی سے جیسے پودے کے ارد گرد سے جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ہٹائی جاتی ہیں، کیوں بار بار پودے کی گوڈی کرتے ہیں، کیوں بار بار پانی چڑھاتے ہیں، کیوں بار بار ہم ارد گرد کوئی بھی جڑی بوٹی نظر آئے فوراً نکال دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس پودے پر پھل اچھا لگے۔ آپ نے اور میں نے ایمان کے پودے کی حفاظت کرنی ہے، اور ایسے حفاظت کرنی ہے کہ ہم نے سارے گناہوں سے پلڑا جھاڑ لینا، ہم ہر چیز کو سمجھ جائیں، ہم اچھے طریقے سے اپنے ایمان کے اس پودے پہ وقت لگائیں تاکہ ہمیں اچھا پھل آخرت میں نصیب ہو۔ دنیا میں خیر ہے، دنیا میں اللہ تھوڑا دے دے کوئی بھی بات نہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پوری زندگی کھانا کم کھاتے ہیں، باتیں کم کرتے ہیں، اور اسی چکر میں رہتے ہیں ایک گھر بن جائے، ایک گھر بن جائے، گھر بن بھی جاتا ہے اور گھر میں جا کر شفٹ ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ایریے میں ایک بلڈنگ بنی، اور آئی تھنک وہ ٹرپل سٹوری بلڈنگ تھی، اور اس کا مالک جس دن لینٹر ختم ہوا نا اور انہوں نے وہاں کلرنگ کروانے کے لیے شفٹ ہونا تھا، تو وہ جیسے ہی اس بلڈنگ کے اوپر چڑھا تو اسی کے چھت سے گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ گھر بھی دے دیتے ہیں اور گھر میں رہنا نصیب نہیں کرتے۔ تو آپ اور میں کیوں بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے؟ اگر ہم دین کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمیں جنت کا آخرت والا گھر ملے گا جو اس دنیا کے گھر سے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے یہ نہ کہا کریں اللہ دنیا میں ایک گھر دے دے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے دماغ میں ایک ہی وائرس ہے، گھر اپنا ہونا چاہیے، ہائے گھر اپناؤ، گھر اپناؤ۔ آپ اللہ سے سکون مانگے، اللہ سے رحمت مانگے، اللہ کرائے کا بھی گھر ہے، جھکی بھی ہے، سکون ہے تو اچھا ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو آپ قارون کا حال دیکھ چکے، انسان محل میں بھی رہے اور نیند کی گولیاں کھا کے سوئے تو کیا فائدہ اس محل کا؟ ہمیں کم از کم نیند تو آ جاتی ہے نا، جہاں لیٹتے ہیں اتنے تھکے ہوتے ہیں فوراً سے سو جاتے ہیں، کم از کم چلو سکون تو ہے نا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی برضا رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی دین پہ آزمائشیں آئیں ہمارے لیے ان پر ثابت قدم رکھے۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اسے فرق نہیں پڑتا آپ اور میں پڑھیں نہ پڑھیں، سنیں نہ سنیں، عبادت کریں نہ کریں، جو ہم کریں گے وہ ہمارے لیے ہی ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھول کے، دیکھیں جو گزر گیا سو گزر گیا، کبھی بھی اس پچھلی زندگی پہ بات نہ کریں، جو گزر گیا کوئی بات نہیں، جو جہالت میں گزرا جانے دیں۔ اگر اب ہم سنبھل گئے، اگر اس عمر میں آ کے ہم سننے کے بعد رک جائیں گے، ہم ان کاموں سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ریزر لے کے اور سارا ریز کر دیں گے، ٹوٹل ریز ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال پہ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ہم سے برائیوں کو خود بخود ہی دور کر دیں۔ اور پھر ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے میں تمہیں خبر دے دوں گا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ ہوا یہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دو۔ تو حضرت سعد زبردستی ان کا منہ کھول کے انہیں کھانا کھلاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ دین سے پھرنے کا کہیں پھر ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آتی ہے تو لوگوں کی اعزاز دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے،
اور جب کسی اور پہ مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، تم نے کچھ تو کیا ہوگا۔ یہی رویہ ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم دوسروں کی تکلیف دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا، دیکھے اس پہ آ پڑی ہے اور کرتی یہ ایسا اور یہ کرتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں سوچنا۔ اللہ کے راستے میں آزمائشیں مصیبتیں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں۔ ہم اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، ہم کسی پہ آئی ہوئی تکلیف کو کبھی بھی آزمائش نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا ساری زندگی اکڑتا رہا ہے نا، اللہ نے ساری اکڑ نکالی، اب تو ذرا بستر پہ آیا ہے نا، اب اس کو پتہ لگا ہے اکڑ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہم اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کہہ رہا ہے آپ نے کمنٹ پاس نہیں کرنے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ اٹھانے والے نہیں، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں یہ کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے۔ ایک بندہ جو 950 سال تک رہے اور تبلیغ کرتا رہے اور اس کے ساتھ گنے چنے لوگ ہوں، آپ سوچیں کتنی تکلیف دے نا، کتنا صبر ہوگا موسیٰ علیہ السلام میں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود لوگ مان نہیں رہے ان کی بات۔ اور پھر انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم، اور ہم نے پھر انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنایا۔ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ہی ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر ہی رہے ہو، جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، یہ تو اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اپنی رحمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آیات کو اور میری ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو منہ سے تو یہ بات کہتے ہیں ہاں قیامت آئے گی، لیکن وہ کام کوئی بھی قیامت آنے والا نہیں کرتے، جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ اچھا جی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو بویا ہوگا اسی فصل کو وہ کاٹے گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسی ہی جزا ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے، اور دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی ایک ہی جیسا سلوک ہو۔ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں ظلم کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں، انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی سلوک آخرت میں بھی ہو، سارے نیک اور بد ایک ہی جگہ چلے جائیں، پھر تو ہو ہی نہیں سکتا نا، پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو عدل والی صفت ہے اس پہ حرف آتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عادل ہوں، میں منصف ہوں، تو وہ منصف کیسے ہی ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا نا کہ وہ انصاف سے فیصلے کرے گا، اور انصاف یہی ہے کہ جس نے جو زیادتی کی ہوگی اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت خاص مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ تو دل کے اندر ہے۔ آپ اور میں ظاہری تسبیح اور ٹوپی دے کے لوگوں کے تقوی کا اندازہ لگاتے ہیں،
ہم تو خالی خالی برقع دیکھتے ہیں اور پانچے اونچے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑا متقی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کی بات ہے، جس کا دل سچا ہوگا وہی کامیاب۔ ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے تو بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے علاوہ کی انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیا کی دوستی بنا ٹھہرا لی۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس حضرت ابراہیم پر حضرت لوط ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا، اور کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے کچھ نہ کہا کہ بس جاؤ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے آؤ۔ یہاں لفظ آیا کہ انہوں نے بے حیائیوں کا کام کیا، تو آیا وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کہ تم بے حیائیوں کے کام کرتے ہو۔ تو یہ جو نادی ہے، عربی زبان میں نادی کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی فحاشی کا کام ہو۔ آج کل کے زمانے میں آپ سمجھیں نائٹ کلبز، جہاں رات کو شراب کی محفلیں ہوں اور شباب اور کباب اور سب کچھ ہو، وہاں تو یہ دیکھیں عربوں کے ہاں پہلے سے بھی یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ سب کچھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم میں لوط علیہ السلام نے کہا تم بے حیائیوں کے کام کرتے ہو، تو قوم نے کہا جاؤ پھر عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو چلو لا کے دکھاؤ ذرا عذاب۔ تو حضرت لوط نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے راز نہ اپنی قوم کو بتا دیتی تھی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بہترین بیوی کیا ہوتی ہے، جو حافظات للغیب ہوتی ہے، غیب میں اپنے شوہر کی حفاظت کرنے والی۔ شوہر گھر پہ نہیں ہے اس کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر میں کوئی عیب دیکھے اس عیب کو چھپا لے، لوگوں کے سامنے پردہ رکھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو آج کل کی بچیاں کیا کرتی ہیں، فوراً سے کال کر کے اپنی کسی بہن کو بتا دیا، اپنی ماں کو بتا دیا، آپ کو پتہ ہے امی کیا ہوا ہے، انہوں نے آج مجھے یہ کہا، تو انہوں نے آج مجھے یہ کہا۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ اتنی شدید لڑائی کے باوجود بھی میاں بیوی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے میکے والوں کے، لڑکی کے گھر والوں کے دل میں، اچھا اس نے تو میری بہن کے ساتھ فلاں ٹائم یہ کیا تھا اور ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا تھا، اور پھر مائیں آ کے لڑ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا اور ہماری نازک پری، اور تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تو وہ کیا، میاں بیوی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوشش کریں کہ اگر بہت انتہائی یا کریٹیکل سچویشن ہو تو اپنی کوئی بات اپنے والدین کو بتائیں، نہیں تو حتی الامکان جہاں تک برداشت کر سکیں خود پہ برداشت کریں، کیونکہ خود مصلحت کے ساتھ برداشت کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑی سے بڑی بات بھی شوہر بیوی کے درمیان ہو جائے نا، شوہر نے ایک آواز لگانی اور وہ جان جی نے وہیں پر پگھل جانا، یہ قدرتی بات ہے۔ شوہر جو مرضی کہہ دے، بعد میں وہ ایک دفعہ محبت سے پاس بٹھائے گا، بیوی تو پھر جان دینے پہ تیار ہو جائے گی، اور جب وہ کہانیاں جو اس نے اوروں کو سنا دی ہوتی ہیں پھر سوچتی ہے ہائے اب کیا ہوگا، میں تو یہ بات فلاں کو بھی بتا دی تو فلاں کو بھی بتا دی۔ تو ہمیشہ بیوی وہ جو اپنے شوہر کی
حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ اور پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے اور نہ ازردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے سمیت بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ یفسقون ہو گئے، یعنی بے حکم ہو گئے۔ البتہ ہم نے اس بستی کو صحیح عبرت کی نشانی بنایا ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر کار انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ ایک زلزلہ اور وہیں سب کچھ ختم۔ اور آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا جب ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا تو بادل آیا اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک سخت چیخ ماری اور جس کی وجہ سے زمین زلزلے سے لرزا اٹھی، جن سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی عبرت کی نشانیاں ہمیں بتائیں، اور پھر ہم نے عاد اور سمود کو بھی غرق کیا جن کے بعض مقامات تمہارے سامنے ظاہر ہیں۔ شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں تھیں، عقل تھی، سمجھ آ گئی تھی، لیکن چونکہ شیطان کے اشاروں پر چلے لہٰذا ہلاک ہوئے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر میں سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیسے تکبر کیا اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو سمندر میں غرق کیا اور کسی کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ختم کیا اور کسی کو زمین میں دھنسایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف تکبر کیا اور اللہ کو نہ مانا۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسایا اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبویا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش وہ جانتے۔ دنیا کی مثال اس مکڑی کے جالے سی ہے، ذرا سی تیز ہوا چلے گی جالا اتر جائے گا، ذرا سی تیز ہوا چلے گی جالا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ حال، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے علاوہ پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اور آپ اور میں الحمدللہ 20 پارے مکمل کر چکے اور اللہ نے اتنی مثالیں بیان کی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو صرف وہ سمجھیں گے جو عقل رکھتے ہیں اور جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے مثالیں تو بڑی دی، اور مثالوں سے آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں، کون سا ایسا طریقہ کہ ہم میں تکبر نہ آئے، ایسا کون سا طریقہ کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں کوشش کیا کریں کہ وہ یاد کریں اور وہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے جو ہمارے اس پارے کے حساب سے بہت پرفیکٹ لگتی ہے مجھے، اس میں الفاظ آتے ہیں اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آپس میں الفت ڈال، واصلح ذات بیننا، ہماری آپس میں اصلاح کر دے، واہدنا سبل السلام، ہمیں سیدھے راستے کی طرف سلامتی کے ساتھ ہدایت دے، ونجنا من الظلمات الی النور، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ، وجنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں سے نجات دے، اور وبارک لنا فی اسمائنا،
ہماری سماعتوں میں تو برکت دے دے، میں جو سنوں مجھے سمجھ آئے، اور وہ ابصارنا، میری آنکھوں میں بھی میری آنکھیں تیری حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیں، میری آنکھیں تیرے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، وہ قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو، وہ ازواجنا، اور ہماری بیویوں یا بیویوں کے لیے شوہروں کو، وہ ذریاتنا، اور ہماری اولادوں کو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نفع مند ہو جائیں، وتب علینا، اور تو ہمیں معاف کر دے، کیوں؟ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے، اور کیا کر، وجعلنا شاکرین، اے اللہ تو ہمیں شکر گزار بنا دے، ہمیں تیری اطاعت کرنے والا بنا، کیوں؟ لنعمک مثنین بہا علیک قابلین لہا، کہ آپ کی جو دی گئی نعمتیں ہیں مجھ پر، میں ان کے ذریعے یا ہم ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے پہ تیری تعریف کریں، میں سوچوں اچھا اگر میرے سے زیادہ کوئی اچھے علم والا ہے، میں اس سے مزید علم لوں، اگر آج میں نے ترجمہ سیکھا، کل میں تفسیر سیکھوں، اس سے آگے بڑھنے کی، نعمتوں کی شکر گزاری میں مقابلے میں تیری تعریف کروں، اور وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، اور تو اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی نعمتیں تمام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت دی اس قرآن والی اور ایمان والی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے۔ ابھی بھی دورہ قرآن میں وہ حق ادا ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دیں کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے تھوڑا سا ایک قدم آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آسانیاں دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللہم اجعل القرآن العظیم الرفیق لی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنائے، جو ہمیں دنیا میں ہدایت دے اور آخرت میں نجات